بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1241 اور 1242۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں ان ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا کہ صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، برت ہوں، انہوں نے مجھے خبر دی، قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اقبلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی فراسہ من مسکنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بابرکت ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی ہمارے لیے بہتر ہے اور دنیا سے جانا بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضور نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم، اور میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، وفاتی خیر لکم، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں رہوں گا تو وہی آئے گی، تم میری زیارت کرو گے، دین سیکھو گے تو تمہارے لیے بہتر، چلا جاؤں گا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اچھے ہوں گے اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر اچھے نہیں ہوں گے تو تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وہ بھی تمہارے لیے بہتر۔ حضور کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق مدینہ الرسول میں نہیں ہے، باہر تھے، تشریف لائے، حتی نزل فدخل المسجد، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس، آپ نے کسی بندے سے کوئی کلام نہیں کیا، حتی دخل علی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارکہ میں آ گئے جہاں نبی پاک علیہ السلام آرام فرما ہے۔ فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مسجن ببردی حبرات، نبی علیہ السلام کے اوپر ایک یمنی چادر ڈال دی گئی، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فکشف عن وجہہ، تو نبی علیہ السلام کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، ثم اکب علیہ، حضور پر گری گئے، فقبلہ، حضور کے چہرے کو چومنے لگے، ثم بکا، پھر آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، فقالا، پھر عرض کی، بی ابی انتا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے والدین قربان، لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ تعالیٰ اما الموت التی کتبت علیک فقد متہا، جو ایک موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی تقدیر میں وہ ہو چکی۔ یہ باتیں آپ نے وہاں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کی۔ قال ابو سلمہ، وہی ابو سلمہ جو حضرت عائشہ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ خبر دی، اب وہ کہتے ہیں اخبرانی، اب مجھے خبر دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ نے مجھے یہ خبر دی، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ خرجا، کہ یہاں اب حجرہ مبارک سے ابو بکر صدیق بار تشریف لائے۔ یہ باتیں وہاں کرنے کے بعد وہ باتیں سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں۔ اگلی باتیں نبی پاک علیہ السلام کے یہ بھائی کہتے ہیں، وعمر رضی اللہ عنہ یکلم الناس، اس وقت لوگوں سے حضرت عمر فاروق مخاطب تھے، باتیں کر رہے تھے، وہ باتیں انہوں نے کیا کی پھر کبھی عرض کروں گا، اب میں آگے جا رہا ہوں۔ فقال اجلس، ابو بکر صدیق نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، فابا، وہ نہیں بیٹھے، فقال اجلس، کہا عمر بیٹھ جاؤ، فابا، وہ نہیں بیٹھے۔ کیفیت دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام کا جدا ہونا۔ فتشہد ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد کی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی بات کی، یعنی شہادتین آپ نے پڑھی، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا اس کی گواہی اور نبی علیہ السلام کا اللہ کا بندہ اور رسول ہونا اس کی گواہی۔ جب آپ نے یہ چند جملے بولے نا تو کیا ہوا؟ فمال علیہ الناس، تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، وترکوا عمر، توجہ عمر کی طرف سے ہٹ گئی ان کی، وہ جانتے ہیں کہ ابو بکر کی وہ شان ہے جو عمر کی نہیں ہے، جب ابو بکر آ گئے تو اب عمر کی بات نہیں سننی، اب یار غار کی بات سننی۔ آپ نے بات شروع کی تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے،
अम्मा बाद, फिर आपने कहा असल बात यह है, फमन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन लो अगर तुम में से कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने वाला है, फइन्ना मुहम्मदन कद मात, तो आपको मौत आ चुकी। उस मुश्किल वक्त में भी उम्मत को संभाला दिया तो वो बकर सदीक ने दिया। जब लोग ये बातें कर रहे थे अब नमाजें कौन पढ़ेगा, सारी बहारें तो हुजूर की साथ थी, मुनाफिकों ने ये बातें की कि ये बड़ा मौका है मुसलमानों को दिन से दूर करने का। अब वो बहारें, अब मस्जिदों में कौन आएगा, अब कुरान कौन खोलेगा। अबू बकर सिद्दीक ने इस मुश्किल वक्त में भी संभाला दिया उम्मत को, कहा सुनो हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, और अगर तुम में से कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने वाला तो सुन लो उनको मौत आ चुकी। कुरान पाक की आयत में पढ़ रहा हूं जो उन्होंने उस मौके पर पढ़ी। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करने वाला है, फइन्नल्लाह हय्युन, तो अल्लाह हमारा जिंदा है, ला यमूत, उसे मौत भी नहीं आती। काल अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रसूलुन, मेरे रसूल हैं, कद खलत मिन कब्लिहि रुसुलु, इससे पहले भी रसूल आए, इससे पहले भी रसूल आए, ये भी मेरे रसूल हैं। फ़इम माता औ कुतिला, अगर इनको मौत आ जाए या ये शहीद कर दिया जाए तो क्या लन कलब तुम अला आकाबिकुम, तो क्या तुम फिर जाओगे दीन से। रसूल तो पहले भी आए, दुनिया से गए भी, तो ये भी रसूल है, जब ये दुनिया से जाएंगे तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे। वमन यनकलिब अला अकिबैहि, और जो अपनी एड़ियों पर फिरा, जिसने दीन से मुंह फेरा, फलन यदुर्रल्लाह शैअन, उसने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया, नुकसान तो अपना किया उसने। इस आयत की आपने तिलावत फरमाई उस मौके पर, वसयज्जिल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह शुक्र करने वालों को जज़ा देने वाला है। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144, इसकी आपने तिलावत की उस मौके पर। अब कैफियत देखें और आप का उस वक्त खिताब देखें। अल्लाह की हम्दो सना और नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का जिक्र करने के बाद आपने इस तरफ इशारा किया कि लोगों सुनो, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और उसे मौत नहीं आती। लिहाजा ये ज़हन से निकाल दो कि हम कुछ दीन से हटेंगे, मुनाफिक भी सुन लें, हम अल्लाह की इबादत करने वाले। अब जब आपने ये बात कर ली, अब अगली बात है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस भाई अब्दुल्लाह की जो अब्बास के बेटे हैं। वो कहते हैं वल्लाहि, कसम अल्लाह की, लकान अन्नास लम यकूनु यालमून अन्नल्लाह अनज़लहा हत्ता तलाहा, अल्लाह की कसम लोग ये जानते ही नहीं थे कि ये आयत अल्लाह ने इस मकसद के लिए नाज़िल की है। यहां तक कि तिलावत किया इस आयत को अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने। लोग ये जानते ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था कि ये आयत नाज़िल किस लिए हुई। फतलक्कहा मिनहुन्नास, लोगों ने इस आयत को भी आपसे सीखा कि इस आयत का मतलब क्या है, कोई जानता ही नहीं था। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से इस आयत का मतलब सुना जब, तो उन्हें समझ आई कि यह आयत नाज़िल ही इस मौके के लिए हुई थी। फमा यस्माउ बशरु इल्ला यतलूहा, फिर सारे यही आयत ही पढ़ने लगे। क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, रसूल पहले भी आए, दुनिया से गए भी हैं, तो अगर ये चले जाएंगे तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे। अगर फिरोगे तो नुकसान अपने ही करोगे, नुकसान अल्लाह को कोई नहीं दे सकता, और अल्लाह शुक्र करने वालों को अजर देने वाला है। ये नबी अलैहिस्सलाम के भाई कह रहे हैं कि लोगों में से कोई जानता ही नहीं था कि ये आयत किस लिए नाज़िल हुई। इस आयत को भी लोगों ने अबू बकर सिद्दीक से सीखा, इस आयत को भी आपसे सीखा, ऐसा सीखा सारे यही आयत पढ़ने लगे। मुनाफिक परेशानी हो गए कि जो काम हमने करना था अबू बकर सिद्दीक की कुरान पाक की एक आयत के पढ़ने से सारा खत्म हो गया, जो काम हमने करना था। यह है अबू बकर सिद्दीक की शान। और बयान करने वाले कौन है, नबी अलैहिस्सलाम के भाई, चचा के बेटे अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला। वो कहते हैं लोगों ने इस आयत को भी अबू बकर सिद्दीक से सीखा। और पीछे मौला अली क्या फरमा रहे हैं, सबसे बहादुर अबू बकर है। और उधर साहबा कह रहे हैं आलमना, जब हुजूर ने यह कहा अनकरीब
میں دنیا سے جانے والا ہوں. اشارہ دیا تھا یہ کہ اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو یہاں رہنا کہ میرے پاس آنا ہے, تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی سوائے ابو بکر کے. عالمنا, وہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے, جو بات وہ سمجھے وہ کوئی بھی نہیں سمجھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کا امام بننا جائز ہی نہیں ہے. اللہ بھی کہتا ہے سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے, اور یہ حضرت عبداللہ بھی کہہ رہے ہیں عباس کے بیٹے کہ اس آیت کا مطلب کسی کو آتا ہی نہیں تھا سوائے ابو بکر کے. مطلب کیا بنا, ان ساری باتوں کو جمع کرے تو عالم بھی سب سے بڑے کون, ابو بکر, بہادر بھی سب سے بڑے ابو بکر, امام بھی سب سے بڑے ابو بکر, اور سب سے بڑے متقی بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اب جن لوگوں نے کتابیں پڑھی نہیں اور وہ کانوں کے روم میں آ گئے, وہ کانوں نے یہ کہا کہ ہم تو علی کو ماننے والے ہیں, علی سے آگے کون ہے, اور یہ بیچارے علم کے یتیم خانے میں پڑھنے والے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارا اور ان کانوں کا بنیادی فرق کیا ہے. یہی تو فرق ہے ہمارا اور ان کانوں کا کہ ہم اس کو افضل کہتے ہیں جس کو اللہ نے افضل کہا. جنب الاتقا, سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں علی ہے. اللہ کہتا ہے ابو بکر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں علی ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ علی نہیں, ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کا امام بننا جائز ہی نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سوائے ابو بکر کے, انہوں نے سمجھا تو سمجھ آئی سب کو. وہ کہتے ہیں نہیں علی سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں سب سے بڑے بہادر ابو بکر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں علی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں پتہ ہے آپ ہیں. تو ہمارا نظریہ اہل سنت کا وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا, سب سے بڑا متقی ابو بکر, جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہ بنے, ان کو میرے حاج بھی بنایا, ان کو مسلح بھی دیا. صحابہ کہتے ہیں سب سے بڑا عالم ابو بکر, اور مولا علی کہتے ہیں سب سے بڑا بہادر ابو بکر. تو ہم تو اس دین پر ہیں جو اللہ نے بیان کیا, اللہ کے رسول نے بیان کیا, مولا علی نے بیان کیا, صحابہ نے بیان کیا. اور وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ ہمیں علی سے محبت بڑی ہے, ابو بکر کو پیچھے کرو, عمر کو بھی پیچھے کرو, عثمان کو بھی پیچھے کرو, ان سب کو پیچھے کرو گے تو تب مولا علی کی شان ہے, اور تم چونکہ ان تینوں کو آگے کر رہے ہو لہذا مولا علی کی شان ہی نہیں ہے. میں کہا کیسی تمہاری عقل ہے, اس پہ ماتم کرتے پر جائز نہیں ہے, افسوس ہی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبیوں میں سب سے افضل کون ہے جی, ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہو گئی, کیا آدم علیہ السلام کی شان کم ہو گئی؟ ہاں, اگر کوئی ان کے نقص بیان کرے معاذ اللہ, ان نبیوں کے عیب بیان کر کے یہ کہے کہ ہمارے آقا افضل ہے, تو وہ بیوقوف ہے, وہ نادان ہے, وہ کفر تک چلا جائے گا, کیونکہ نبی بے عیب ہوتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں مولا علی کی شان سبحان اللہ, عثمان غنی کی شان ماشاءاللہ, عمر فاروق کی شان الحمدللہ, لیکن سب سے افضل, سب سے اعلیٰ ہر اعتبار سے وہی ہے جس کو اللہ نے اعلیٰ کہا, جس کو نبی علیہ السلام نے اللہ کہا, جس کو صحابہ نے اللہ سمجھا, جس کو اللہ کے رسول نے مصلی دیا, منبر دیا, میرے حج بنایا, اور اس نے ہر مشکل موقع پر امت کو سنبھالا دیا, علم کے اعتبار سے بھی, بہادری کے اعتبار سے بھی. اسی لیے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں ہر حوالے سے, پھر عمر, پھر عثمان, اور پھر مولا علی. اگر کچھ سنی کہلوانے والوں نے اس کی مخالفت کی ہے نا, اس دور میں آ کے کیا کچھ لوگوں نے کہ ہم جناب سیانے پیر ہو گئے نا, کہ تم 2 نمبر پیر ہو, تم 2 نمبر شاہ ہو, تم 1 نمبر سید نہیں ہو. 1 نمبر سید وہ ہے جو کوفے کے منبر پہ بھی کہہ رہے ہیں, اور لوگوں سنو میں ہوں مولا علی, جس کو نبی نے اپنا بھائی کہا, یہ کہا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی بہادر ابو بکر ہے. ان لوگوں نے نہ مولا علی کا عقیدہ پڑھا ہے, نہ قرآن کو پڑھا ہے, نہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھا ہے, نہ انہوں نے صحابہ کے دین کو پڑھا ہے. یہ اپنی عقل سے سمجھ رہے, اپنی عقل سے. تو لہٰذا اپنی عقل سے نہیں, دین اللہ کے قرآن سے سمجھا جاتا ہے, اللہ کے رسول کے فرمان سے سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دوبارہ پھر پلٹو, واپس آؤ, حق یہی ہے. قرآن پاک سورۃ اللائل کی 17ویں آیت ہے, اللہ فرماتا ہے سیجنبها الاتقی, سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 3763,
نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کا امام بننا جائز ہی نہیں ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 467 466 جس کو 466 کہتے ہیں آپ پنجابی میں. عالمنا اس میں ہے سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے. اور یہاں یہ حدیث نمبر 1241 بخاری شریف کی 1242 کہ اس آیت کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نازل کس لیے ہوئی. ابو بکر نے سمجھایا تو سارے یہی پڑھنے لگے. اس لیے یہ نظریہ ہم نے بچوں کو بھی سکھا کے جانا ہے کہ نظریہ اہل سنت کا وہ ہے جو مولا علی کا ہے, اور کاروں کا نظریہ بالکل قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے. وہ محبت علی کا جانسہ دے کے آپ کو اس دین سے ہٹا رہے ہیں جو اللہ نے بیان کیا, جو اللہ کے رسول نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک حق پہ قائم رکھے.